پھر اللہ فرماتا واللتی احسنت فرجہا، اور وہ عورت کہ جس نے اپنی پاک دامنی کو محفوظ رکھا، جس نے اپنی عزت کی حفاظت کی، کسی برے کام میں نہیں پڑی، یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فنفخنا فیہا من روحنا، تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی۔ عیسائیوں نے تو حضرت مریم رضی اللہ عنہ پہ تہمت لگائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یوسف نجار سے ان کے ناجائز تعلقات تھے، اس ناجائز تعلقات کی بنیاد پر جو ہے معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس قسم کی باتیں بھی کرتے ہیں یہ کمینے، لیکن اللہ فرماتا کہ وہ پاک دامن تھی، وہ پاک دامن تھی، ہم نے اس میں اپنی جانب سے روح پھونکی، وَجَعَلْنَاهَا وَأَبْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے ان کو اور ان کے بیٹوں کو سارے جہانوں کے لیے نشانی کر دیا۔ وہ نشانی کیا تھی؟ نشانی یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، صرف ماں سے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اب اللہ نے تو اپنی نشانی دکھائی، لیکن شیطان نے اپنا کام دکھا دیا۔ شیطان نے یہ کام یہ دکھایا کہ عیسائیوں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ دیکھو جو بغیر باپ کے پیدا ہوتا ہے وہ خدا ہوتا ہے، جو بغیر باپ کے پیدا ہوتا ہے خدا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ خدا بنا لیا۔ پھر اللہ نے اس زمانے میں آج سے 60-70 سال پہلے، 40 سال پہلے اس زمانے میں نشانی دکھا دی، کلوننگ کے ذریعے بھیڑ تیار ہو گئی، ڈولی، اور وہ ڈولی بھیڑ اگر کسی کو دیکھنی ہے آج بھی تو ایڈنبرا میں دا میوزیم آف ایڈنبرا، وہاں پر جائے اور وہ وہاں پر موجود ہے۔ ویسے تو وہ مر چکی تھی، 16 سال اس کی عمر ہوئی اس بھیڑ کی، اس کے اندر بھوسا بھر کے اس کو اب لگایا ہوا مشین پر، اس کی پوری ہسٹری لگی ہوئی اور وہ گھومتی رہتی ہے مشین پہ، میں ویڈیو بنا کے لے کے آیا اس کی۔ تو یہ وہ بھیڑ تھی جو بغیر باپ کے پیدا ہوئی تھی۔ تو عیسائیوں کو بتا دیا بغیر باپ کے، اگر ضرور نہیں کہ جو بغیر باپ کے پیدا ہو خدا ہو، ہرگز نہیں ہو سکتا خدا، ورنہ یہ بھیڑ بھی تمہارا خدا ہے۔ تو بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں تھے، تو بتایا کہ ہم نے ان کو اور ان کی ماں کو تمام جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، اور بے شک تمہارا یہ دین، تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے، یعنی اللہ نے تو ایک ہی دین بنایا ہے۔ تمام انبیاء اس دین کی تعلیم دیتے رہے، یعنی وہ اسلام ہے۔ تمام نبیوں نے اسلام کی تعلیم دی، عقیدے سب کے وہی رہے، البتہ شریعتیں بدلتی رہی، لیکن دین ایک ہی تھا، وہ اسلام تھا۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِی، اور میں ہی تمہارا رب ہوں تو میری عبادت کرو۔ لیکن لوگوں نے پھر الگ الگ دین بنا لیے۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ، اور انہوں نے کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، بینہم، لوگوں نے پھر الگ الگ مذہب بنا لیے۔ وَكُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، مگر سب کو ہماری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے، خیال کر لینا۔ تو بہرحال یہاں پر یہ آیت طیبہ ختم ہو گئی اور رکوع بھی پورا ہو گیا۔ آخری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک دین ایک ہی ہے اور وہ اسلام ہے۔ تمام نبیوں نے اسی کی دعوت دی، اس لیے فرماتا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے وہ بھی اسلام تھا، عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے وہ بھی اسلام تھا۔ یہ یہودیت لوگوں نے اپنی مرضی سے بنائی ہے، عیسائیت لوگوں نے اپنی مرضی سے بنائی ہے۔ تو اسی طرح دنیا کے دیگر مذہب ہے وہ بھی لوگوں نے اپنی مرضی سے شیطان کی باتوں میں آگے بنائے، ورنہ سارے کے سارے انبیاء کرام مسلمان تھے، کیونکہ یہ بنی اسرائیل کے انبیاء مشہور ہیں بہت، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں 4000 نبی ہوئے ہیں۔ کتنے؟ بولو تو صحیح۔
اور ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں انی اول المسلمین، کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام بھی مسلمان تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی مسلمان تھے، داؤد علیہ السلام بھی مسلمان تھے، سارے نبی مسلمان تھے۔ یہ تو لوگوں نے شیطان کی باتوں میں آ کر یہودیت، عیسائیت، ہندو مت، جین مت، فلانا مت لوگوں نے بنا لیے۔ اس لیے اللہ فرما رہا دین تو ہمارے پاس ایک ہی ہے، لوگوں نے تقسیم کر لی، ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، مگر یاد رکھو ہمارے پاس ہی لوٹ کے آؤ گے، پھر حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دین اسلام پہ قائم رکھے، آمین بجائے نبی آمین آمین۔